ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین۔ اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بادشاہی، جو سارے جہانوں کا تن تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، بگڑی بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے، بیماروں، دکھیاروں، لاچاروں کی آہوں اور فریادوں کو پہنچنے والا، ان گنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آمنہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، طیب طاہر پر، مزکہ مصفہ پر، معمبر معطر پر جو ہے ان گنت درود و سلام کے بعد، عزیز بھائیوں، آج اس وقت سوشل میڈیا کے اندر اخباروں کی زینت یہ خبریں بن رہی ہیں، ٹرانسجینڈر قوانین کو منظوری کے لیے جو ہے ہیلے بہانے تراشے جا رہے ہیں دنیا میں، اور خاص طور پر اسلامی ملکوں میں بے حیائی کا سیلاب لا کر شیطان اپنے چیلے اور چانٹوں کے ذریعہ سے امت مسلمہ کی حیا کی چادروں کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔ مالک الملک نے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حیا کا پیغام دیا ہے، اور ہم ان راہوں سے جب ہٹیں گے تو دنیا میں نشان عبرت بنا دیے جائیں گے، اور عاد و سمود کی بستیوں کی طرح سے مٹا دیے جائیں گے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح سے پتھروں کی بارش برسا کر اللہ ہماری زندگیوں کے خاتمے کر دیں گے، ہماری حالت بڑی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ہم نے آج کے اس مختصر وقت میں ٹرانسجینڈر کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ جو بہانہ تو یہ تراشا جا رہا ہے کہ جی یہ درمیانی جو مخلوق ہے، یہ جو خواجہ سرا ہیں، یہ ان کی پروٹیکشن جو ہے اس کا قانون ہے، ان کی حفاظتی جو ہے، ان کی جو ہے حقوق کی جو ہے بازیابی کا قانون ہے۔ حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے بھائیوں، ان پر یہ ظلم ہے۔ یعنی یہ قانون کیا ہے کہ کوئی بھی عورت اٹھے اور نادرہ میں جا کے یہ کہہ دے کہ میرے اندر مردوں جیسی کیفیات اور جو ہے حسیات جو ہے جاگ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو مرد جو ہے بنانا چاہتا ہوں، تو جو ہے نادرہ اس کو نہ تو اس کو فزیکلی چیک کرے گا، نہ کوئی ڈاکٹروں کا پینل بیٹھے گا، نہ کوئی اس کے لیے جو ہے کوئی چھان پھٹک ہوگی، کچھ بھی جو ہے اس کی تحقیقات اور ریسرچ نہیں ہوگی۔ بس اس نے کہہ دیا کہ مجھے عورت بننا ہے، میرے اندر عورتوں کے جیسی جو ہے خاصیات جو ہے خصوصیات پیدا ہو رہی ہیں، مجھے عورتوں کا شناختی کارڈ جو ہے دیا جائے۔ اسی طرح کوئی مرد کھڑا ہو جائے، یعنی عورت بن جائے، یا عورت کھڑی ہو اور وہ مردوں کا جو ہے کہے جی مجھے بس مرد بننا ہے، تو یہ قانون جو ہے پاس جو ہے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے سینے پر مونگ دلی جا رہی ہے، اور ان بزرگوں کے جو ہے ان کی جو ہے روحوں کو جو ہے میرے بھائیوں دکھ اور درد دیا جا رہا ہے، جنہوں نے پاکستان کی جو ہے بنانے میں اپنا جو ہے کردار ادا کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اپنے بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے یہ نعرہ اذن تھا، جو ہے نعرہ لگا رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور مدینہ کی ریاست 2018 میں یہ قانون جو ہے پیش ہوا، اور اس کو جو ہے منظوری جو ہے مراحل کے اندر جو ہے چل رہا ہے۔ تو بھائیوں اللہ اکبر، اس کی شق نمبر 3 میں جو اس قانون کی شق نمبر 3 میں یہی ہے کہ کوئی بھی مرد یا عورت جو
اپنی مرضی سے اپنی جنس کی تبدیلی اور تعین جو ہے کر سکتا ہے، اپنی جنس کی تبدیلی کا جو ہے ڈھکوسلا جو ہے چلا سکتا ہے۔ نادرہ کو کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے مرد نہیں رہنا، بس مجھے عورت بننا ہے، یا مجھے عورت نہیں رہنا مرد بننا ہے، تو یہ اس کی یہ شک ہے بھائی، یہ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ خواجہ سراؤں کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ ایک بندہ خسرا ہے ہی نہیں، اور وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان دونوں صنفوں میں سے کوئی بندہ آ کے یہ کہہ دے کہ جی مجھے اس صنف میں جانا ہے، تو یہ تو خواجہ سراؤں کے حقوق پر ڈاکہ ہی ہو سکتا ہے، جس ان کی حقوق کی جو ہے بازیابی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو پاسپورٹ بھی دے دیا جائے گا، اس کو شناختی کارڈ بھی دے دیا جائے گا۔ یہ ظلم اور زیادتی کا جو ہے طوفان بھائیوں مملکت پاکستان کے اندر ہے، اور ہم سب خاموش نہ رہیں، اپنا حصہ بقدر جسہ اس پر احتجاج ضرور کیجئے، جو ہے اس کے بارے میں آگاہی ضرور کیجئے بھائیوں۔ یہ ہمارے جو ہے ہماری عزت و عفت کی جو چادریں جو بچی ہوئی ہیں، حیا کی جو چادریں بچی ہوئی ہیں، وہ بچا کھچا سارا حیا کا سارا ساز و سامان جو ہے ہم سے چھن جانے کے مترادف ہوگا اگر یہ قانون پاس ہو گیا، اور اس قانون کا عمل داری جو ہے اس مملکت جو ہے سلطنت پاکستان کے اندر ہوگی، تو پھر جو ہے بھائیوں پھر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کس طرح سے شیطان ننگا ناچتا ہے۔ اور اس کے نتائج بھی ابھی آ گئے۔ 2018 میں یہ قانون چلا، پاس جو ہے پیش کیا گیا، اس کے جو ہے 16,350 مرد تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں عورت بننا ہے، اور عورت رجسٹر ہو گئے۔ نادرہ کے کاغذوں میں 16,530 اور جو ہے 12,154 خواتین تھی جو یہ کہنے پر کھڑی ہوئی مصر ہیں، ضدی ہیں کہ جو ہمیں جو ہے عورت نہیں رہنا ہے، ہم نے مرد بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں صرف 9 مرد ایسے تھے جو خواجہ سرا تھے۔ تو بھائیوں کس قدر دکھ کی بات ہے کہ میرے اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہو، حسین و جمیل بنایا ہو، ظاہر ہے مرد بنایا مجھے، اور قسمیں کھا کے ایک ہی صورت میں 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے جو ہے انسان کو بڑا جو ہے تکریم دی ہے، عزت دی ہے، اسے وقار دیا ہے۔ 18,000 یا اس سے کم و بیش مخلوقات میں اسے دنیا کا سردار بنایا ہے، مخلوقات کا جو ہے ذی وقار بنایا ہے، ذی شان بنایا ہے، لیکن یہ انسان کہتا ہے نہیں جی مجھے تو مرد نہیں بننا چاہیے تھا۔ گویا کہ یہ اللہ کی تخلیق پر نکتہ چینی ہے، اس پر اعتراض ہے، اس پر یہ جو ہے بندہ راضی نہیں ہے، اللہ نے جو بنایا کہتا ہے نہیں۔ اور انسان تو تخلیق الہی کا شاہکار ہے بھائیوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ انفطار کے اندر فرمایا نا کہ جو ہے یا انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی اللہ ہے جس نے تجھے خوبصورت دل ڈول بنا دیا۔ فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت، اس کی چاہت پر جو ہے آبجیکشن کرنے والا انسان کون ہوتا ہے؟ گندے نطفے اور قطرے سے بنا ہوا انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے عورت نہیں رہنا ہے یا مجھے مرد نہیں رہنا ہے۔ یہ ٹرانسجنڈر قوانین جو ہے پوری دنیا کے گنڈوں اور بدماشوں کا یہ راج جو ہے ورلڈ آرڈر کے ذریعے سے ہو، یا اس طرح سے قوانین بنا کر مسلمانوں کو ننگا جو ہے نچانا، اور مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو جو ہے اس جو ہے حیا کی چادروں سے باہر نکال کر لانا، جو ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم ننگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ہے کوئی مرد جو ہے کتنا بڑا نقصان ہے، کوئی مرد یہ کہے جی نہیں جی مجھے تو جو ہے اپنے آپ کو عورت سمجھنا ہے، اور جب اسے یہ عورتوں کا کام جو ہے دے دیا جائے گا، عورتوں کی مردم شماری اور عورتوں کا شناختی کارڈ، عورتوں جیسا پاسپورٹ، اور ہوگا وہ مرد ہی، وہ ہوگا مرد ہی۔ کوئی ڈاکٹروں کا پینل اسے چیک کر کے جو ہے دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو مرد ہے۔ اور اس مرد کو جب شناختی کارڈ ملے گا، وہ کسی بھی ہوٹل میں، وہ کسی بھی جو ہے سوئمنگ پول میں، اور کسی بھی جو ہے جگہ میں جا کر جو ہے وہ عورتوں کے جو ہے مخصوص راستوں اور جگہوں پر، عورتوں کی مخصوص جو ہے سوسائٹیوں کے اندر جا کر جو ہے وہ جو ہے سوئمنگ پول میں جا سکتے ہیں۔ تو ان میری ماؤں اور بہنوں اور پردہ دار جو حقیقی پردہ کرتی ہیں، صحیح اسلامی پردہ کرتی ہیں، جو ہے جی بھائیوں ان کے لیے کتنا بڑا جو ہے ایشو کھڑا ہوگا کہ جو ہے ایک مرد جو ہے عورتوں کے روپ کے اندر عورتوں کے اندر جو ہے گھسو۔ یہ ایسا قانون ہے بھائیوں جو ہے جس کے بارے میں ہمیں شاید صحیح طرح سے آگاہی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خلقت کے اندر جو ہے اللہ مالک الملک نے کس قدر انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ سامعین محترم، جو ہے ساری چیزوں کو اللہ پاک نے کن فیکون کے ذریعے سے بنایا، لیکن اس انسان کی جب باری آتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں خلقت بیدی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے پتر کو بڑی
بڑی جو ہے فضیلت، فوقیت، برتری جو ہے اور کرامت اور شرافت کا تاج پہنایا جو ہے، خلقت بیدیہ، ہاں جی ہم نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ہم نے اپنے، میرے بھائیو اللہ مالک الملک کی اس قدر خوبصورت تخلیق میں جو ہے بندے کو آبجیکشن کرنا زیب کوئی نہیں دیتا ہے، بندے کو اعتراض کرنا جو ہے اسے جو ہے پھبتی نہیں ہے یہ بات، اسے یہ جچتی نہیں ہے کہ جو ہے کہ جی نہیں مجھے ایسا بننا چاہیے تھا، یا میں نہیں ایسا بننا چاہتا، میں ایسا بننا چاہتا ہوں جو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کا تذکرہ بھی ہے کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے شیطان تو کیوں اس کو سجدہ نہیں کرتا ہے؟ ہاں جی ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے کہ جو ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو اس کو سجدہ کرنے سے آری ہے اور بیزاری ہے جو ہے، تجھے ایسا کس نے کیا؟ تو میرے بھائیو جس صنف میں بھی میرے اللہ نے مجھے بنایا ہے، اللہ اکبر، اللہ، ہمیں اس پر راضی، اور کمال کی بناوٹ ہے، کمال کی۔ جتنی بھی مخلوقات آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہیں نا، وہ جانداروں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو آپ دیکھیں نا، بغور دیکھیں، اور اللہ کی مخلوق میں تو تفاوت ہے ہی نہیں نا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں نا سورہ یاسین کے اندر، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، سورہ ملک کے اندر ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم مالک الملک کی تخلیق میں کوئی جو ہے تریڑ جو ہے اور کچھ بھی نقص اور نقصان اور کچھ بھی جو ہے ہاں جی کوئی فطور نہیں جو ہے پاؤ گے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من، فرجع البصر، بار بار تم اپنی آنکھوں کو جو ہے اس جانب جو ہے ٹکاؤ، آسمان کے اندر جو ہے کوئی بھی آپ کو خرابی اور جو ہے نقص نظر نہیں آئے گا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ تیری نگاہیں ہاں جی تھک ہار کر پلٹ آئیں گی، تم ہماری تخلیق میں، ہماری جو ہے خلقت میں، ہماری بناوٹ میں، ہماری سناوٹ میں، ہماری قدرت کی کرشمہ سازیوں میں جو ہے کوئی آپ کو نقص اور جو ہے تریڑ نظر کوئی نہیں آئے گی۔ تو عزیز بھائیوں، ہمیں اس قانون کے جو ہے اس کے مد مقابل جو ہے آواز اٹھانی ہے، اس کے خلاف جو ہے ہاں جی کھڑا ہونا ہے، اور اپنی عوام کو شعور دینا ہے، اپنے جو ہے بڑے ان جو ہے جو اسلام کے نام پر ہمارے سینے پر مونگ دل رہے ہیں، ہمارے ہی ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، بڑی جو ہے بڑی مہنگی گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں، اسلام آباد کی جو ہے ان فضاؤں کے اندر جو ہے کیبنٹ اسمبلی اور جو ہے اسمبلی ہال کے اندر جو ہے جتنی بڑی مرآت لے کر ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پل آ کر جو ہے ہماری ہی بلی ہمیں بیاؤں کر رہی ہے، ہاں جی اسلام کے نام پر جو ہے ہاں جی کھا کر جو ہے بنا کر جو ہے ہاں جی اسلام کے نام پر جو ہے ایشو جو ہے کھڑے کر کے جو ہے کہتے ہیں جی ہم اور کرتے اسلام کے خلاف باتیں۔ تو ہمیں اس ٹرانسجینڈر قوانین کی جو ہے اللہ اکبر جو ہے تو اس کی خرابیاں کیا ہیں؟ گویا کہ ایک انسان اللہ کی تقسیم پر راضی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اسے ہاں جی ایک بیوی کا اگر روپ دیا ہے تو کتنی خوبصورت ہے وہ ملکہ، جسے اپنے اس چھوٹی سی سلطنت کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت کا جو ہے ذمہ داری دی گئی۔ اگر اسے ماں کے روپ میں جو ہے بھیجا گیا ہے عورت بنا کر، تو کتنا خوبصورت جو ہے پیکیج ہے کہ اسے الجنت تحت اقدام الامہات، کائنات کے حبیب فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں تلے اللہ پاک نے رکھ دی ہے۔ اگر اسے بہن کا روپ دیا ہے تو پھر جو ہے اللہ اکبر، اللہ بیٹی کا روپ دیا ہے تو سیم اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جسے اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں اور وہ ان کی خوبصورت تربیت کر کے جو ہے ان کو اپنے گھر جا کے سدھارتا ہے، ان کی شادی جو ہے کرتا ہے، ایسے وقت میں جو ہے اسے کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے کہ وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں جس نے 2 بچیوں کی پرورش کر۔ اسی طرح بھائیوں مردانہ جو ہے وجاہت جو ہے اللہ پاک نے جو ہے کتنی خوبصورت دی ہے، اور پھر بندہ کہے جی نہیں مجھے، یعنی گویا وہ بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اللہ کی تقسیم، مرد کہتا ہے میں نے عورت بننا ہے، عورت کہتی ہے میں نے مرد بننا ہے، تو گویا اللہ کی تقسیم سے جو ہے بیزاری کا اعلان ہے۔ یہ سراسر قانون اللہ کی بغاوت کا جو ہے شاخسانہ ہے۔ اور پھر مالک الملک نے، اللہ کے حبیب نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت کرنے پر اس کو بھی حرام کیا، عورتوں کو مردوں کی مشابہت کرنے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسا اللہ معاف فرمائے جو ہے چال چلن میں جو ہے، چال چلن میں، لباس میں، چال ڈھال میں، گفتار کردار میں جو ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دروازے پر آتا ہے اللہ اکبر تو بڑی کھری آواز کے ساتھ جو ہے، یعنی اس قدر بے حیائی کے راستوں کو بند کیا ہے اللہ پاک۔ تو چال چلن ہو، لباس ہو، تینوں طرح سے جو ہے مالک الملک نے مشابہت کرنے والی عورتوں اور مشابہت کرنے والے مردوں پر جو ہے لعنت فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ یہ لعن النبی مخنثین
مخنثین من الرجال والمترجلات، ہاں جی جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں یا جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، مالک الملک نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور آگے فرمایا کہ بڑی سخت بات کی، وقال اخرجوہم من بیوتکم، بخاری کی یہ روایت ہے اور 5885 نمبر جو ہے یہ حدیث ہے، فرمایا وقال اسے جو وقال اخرجوہم من بیوتکم، اپنے گھروں سے ایسے بندوں کو نکال باہر جو مردانہ وجاہت ہوتے ہوئے درمیانی مخلوق کا ساتھ جو ہے شکل و شباہت اور جو ہے ڈیل ڈول یا جو انداز و اعتبار اختیار کرتے ہوں، ہاں جی مخنث بنتے ہوں، ہاں جی یعنی خواجہ سرا بنتے ہوں، ہیں وہ مرد یا ہیں وہ عورتیں، جو ہے ایسی عورتیں جو ہے جو مردوں کی مشابہت کریں، یا ایسے عورتیں جو مردوں کی یا مرد عورتوں کی مشابہت کرنے والی، انہیں اپنے گھروں سے نکال۔ اتنی سخت جو ہے فتوی ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے ایسے بندے کا جنت میں داخلہ جو ہے ممنوع اور ناممکن، امپاسبل، کہ جس نے اپنے آپ کو جو ہے اپنی صنف کو جو ہے بدلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے مرد جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں اور ایسی عورتیں جو مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور بھائیو یہ شیطانی تحریک ہے، شیطانی تحریک ہے۔ شیطان نے کہا نا ہاں جی کہ میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں یہ کہوں گا کہ جو ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی مخلوق کی تبدیلی کا جو ہے میں انہیں انجیکشن لگاؤں گا۔ ہیں شیطان کہتا ہے کہ میں اپنے چیلوں کے ذریعہ سے انسانی مخلوق کے اندر یہ زہر گھول کر پلاؤں گا انہیں کہ جو ہے اپنی تخلیق اور اپنی مخلوق کی تغیر اور تبدل کی جو ہے سکینیں جو ہے تیار کر، اپنے آپ کو بدلیں جو ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کی تبدیلی کا یہ سارا نقشہ نمونہ اور نظام شیطان کا ہے بھائیوں۔ ہاں جی رب رحمان کا نقشہ نظام یہ ہے جیسے اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اسی حال پہ خوش رہنا ہے۔ تو تقسیم الہی ہاں جی اس پر یہ عدم جو ہے رضامندی ہے کہ بندہ جو ہے کہ جی نہیں مجھے مرد نہیں رہنا، ہمیں جو ہے تو یہ ہم جنس پرستی کے جو ہے راہیں کھولتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں جی ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک جنت میں داخل کوئی نہیں کرے گا۔ یہاں تو آپ چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی زیب و زینت کی خاطر اپنی صنف کو بدل کر جو ہے چند فائدے حاصل کر لیں گے، ہاں جی چند سال زندگی کے جو ہے اچھے گزار لیں گے، پروٹوکول مل جائے گا، ہاں جی مال و اسباب مل جائیں گے، ہاں جی اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائیوں لیکن آخرت کی سوچیے جو ہے جس میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین بندے ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ کون؟ العاق لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہے۔ دوسرا والدیوس، دیوس وہ ہوتا ہے جس کے گھر کے اندر اسلامی تشخص و اقدار کی دھجیاں اڑائی جائیں، جسے یہ نہ پتہ ہو کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہاں جی بے شرمی کی باتیں چل رہی ہیں، ٹی وی وی سی آر اور فلمیں چل رہی ہیں، بے پردگی بے حیائی کا نظام جو ہے رائج ہے۔ وہ دیوس جو ہے جو بے پردگی کی جو ہے حامل معاشرے کو جو ہے تشکیل دے رہا ہو، ایسا دیوس، اسے دیوس کہتے ہیں۔ اللہ ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ اور والدین کا نافرمان، اور فرمایا ورجلۃ النساء، اور وہ عورتیں جو مردوں کی جو ہے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ قسم سے یار دکھ ہوتا ہے کہ جس مرد کو اللہ پاک نے ٹخنے ننگے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کی شلواریں تو جھاڑو دے رہی ہوتی ہیں، اور جن عورتوں کو اللہ پاک نے ہاں جی نیچے سے نیچے کپڑا لٹکانے کا حکم دیا ہے ان کے جو ہے ہاف پنڈلی جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ جو ہے ٹائٹ قسم کے جو ہے ٹراؤزر جو ہے پہن کر اور ہاف بازو ٹی شرٹیں پہن کر جو ہے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی زینت بن رہی ہیں، اسٹیج ڈراموں اور جو ہے ان جو ہے ہوٹلوں کی جو ہے ریسیپشن پر بیٹھ کر جو ہے بے حیائی کے جو ہے نعرے بول رہی ہیں، جو ہے یہ اللہ پاک کی جو ہے نافرمانی کی شاخسانیں، یہ جنت سے جو ہے محرومی کا نمونہ ہے بھائیو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، اللہ تین بندوں کو جنت میں داخلہ کوئی نہیں دیں گے۔ العاق لوالدیہ والدیوس، نافرمان والدین کا نافرمان، اور دیوس بے غیرت آدمی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہتے ہیں کہ جسے عزت و غیرت نام کی گھر میں حیا پردہ شرم کی جو ہے کوئی جو ہے پرواہ نہ ہو، جو ہے جس کے گھر میں جو مارا جا رہا ہے ہاں جی تو یہ بے غیرت قسم کا آدمی، اور جو ہے ورجلۃ النساء، اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرنے والی ہیں اختیار کریں۔ تو عزیز بھائیو ہمیں یہ ٹرانسجینڈر جو ہے اپنی جو ہے جنس کی تبدیلی کا پروگرام جو ہے یہ جو کافروں نے ہمیں دیا ہے وہ چاہتے تو یہی ہیں
ولن ترضا، قرآن بار بار سمجھا رہا ہے ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، ولن ترضا، کبھی یہ راضی نہیں ہوں گے کافر تم سے جو ہے، تم ان کے سامنے بچھ جاؤ، ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، حتیٰ کہ تم ان کی ملت، ان کے جو ہے اسوہ اور ان کے کام کاج، ان کے طریقہ کار کے مطابق نہ ڈھل جاؤ، جو ہے وہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ ولن ترضا عنک الیہود، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی خرابی ہے، ہم جنس پرستی ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو یا عورت کی عورت سے شادی ہو؟ یہ اللہ مالک الملک کے قوانین سے کتنا بڑا کھلواڑ۔ یہ نسل انسانی کی نسل انسانی کی جو ہے قتل گاہیں ہیں کہ جو ہے انسانی نسل کیسے چلے گی؟ اللہ نے جو نکاح کا پیکج دیا ہے، عورت اور مرد جو ہے وجعلناکم، ہم نے اللہ سورہ روم کے اندر فرمایا وجعلنا بینکم مودۃ ورحمہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، آیات ہیں کہ اللہ نے تمہارے اندر سے ہی تمہاری عورتوں کی تخلیق کی ہے۔ بابا آدم تھے جو ہے، اگر صحیح بات ہے بھائیو، دنیا میں عورتیں ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتا مردوں کا جینا اور زندگی گزارنا۔ اگر دنیا میں مرد ہی مرد ہوتے تو پھر عورتوں جو ہے کتنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ پاک نے کمبینیشن کیا ہے، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کی تخلیق ہوئی، اور پھر یوں جو ہے تنتشرون فرمایا کہ جو ہے پھر ہم نے دنیا میں جو ہے انسانوں کا ایک سمندر جو ہے بہا دیا ہے، اڑا دیا ہے، بنا دیا ہے، اور پھر حکم دیا ہے کہ مرد اور عورت کی شادیاں جو ہے کر دی جائے۔ یہ نکاح کا خوبصورت پیکج جہاں حیا کی خوشبو سے معاشرے کو معطر کرتا ہے، وہاں پر بے حیائی کے دروازوں کا سد باب اور جو ہے ان کی راہوں کو بند کرتا ہے۔ فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے کوئی بندہ اگر نکاح کی حامل ہو سکتا ہے، نکاح کی خاصیت رکھتا ہے، نکاح کے لوازمات کو پورا کر سکتا ہے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، صنف مخالف سے کرے، مترادف جنس سے نہ کرے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو، وہاں سے تو پھر نسل آگے بقا کا کیسے جو ہے راستہ جو ہے چلے گا، نہیں چلے گا جو ہے، تو فلیتزوج، اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ جو نہیں کر سکتا ہے، شادی کے خرچے نہیں اٹھا سکتا ہے، بیوی کے نفقہ نہیں برداشت کر سکتے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ روزہ رکھے۔ تو بھائیو یہ نسل انسانی کی اللہ، اور پھر اللہ کی عذاب کا موجب ہے، ٹرانسجنڈر قانون جو ہے اللہ کی عذاب کا جو ہے موجب ہے، اللہ پاک کی جو ہے ناراضگیوں کا سبب ہے۔ قوم لوط پر کون سا عذاب آیا؟ یہی تو عذاب تھا، پتھروں کی جو ہے بارش ہوئی جو ہے، اور اللہ پاک نے انہیں جو ہے سب بھسم کر دیا، اڑا دیا، مٹا دیا جو ہے، وہ یہی تو تھا کہ جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے، عورتیں چھوڑ کر مردوں سے جو ہے اپنی جو ہے مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے جو ہے۔ اللہ اکبر، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من عامل قوم لوط قال لها ثلاثا، اللہ کے حبیب نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی کہ جو ہے جس نے بھی قوم لوط جیسا عمل کیا نا، اللہ پاک ان پر لعنت فرمائے، اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مسند احمد کی یہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، قرآن پڑھیں گے نا یقیناً عقدے کھل جائیں گے جو ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہے انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم تو اسراف کرنے والے ہو، حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو حلال کیا ہے نکاح کے ذریعے سے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں عورتوں کو پرے کرو، اور جو ہے جیسے یہ ہم جنس پر جو ہے کہتے ہیں کہ ایک ہی جنس کے یعنی مرد سے اور عورت سے شادی کرنے کا قانون دنیا میں پاس کر دیا جائے۔ دنیا میں اس پر جو ہے کوئی بندہ، یہ مولوی جو ہے یہ اس پر لب کشائی نہ کریں، ان کی جرأت کیسے ہے جو ہے قانون کو پاس کرنے کی۔ دنیا میں بے حیائی چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے یہ سلوگن دیا، ہماری آنٹیوں نے جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر میرا جسم میری مرضی، دیا تھا نا سلوگن، اور بڑا عجیب کتبے، یقین کرو شیطان بھی خوب اچھلا ہوگا، اس نے بھی جو ہے خوب جو ہے چھلانگیں لگائی ہوں گی، ناچا ہوگا، کودا ہوگا کہ دیکھو مجھ سے بھی 4 ہاتھ یہ آگے چلی گئی آنٹیاں جو ہے میرا جسم، ہم تمہارے بچے پیدا کرنے کے لیے، ہم تمہارے فلاں کرنے کے لیے، ہمیں کھانا نہیں گرم کرنا ہے، فلاں سے گندے جو ہے الفاظ اور جملے کتبے لکھ کر جو ہے وہ جو ہے ہوا میں لہرا رہی ہیں، فضا میں لہرا رہی ہیں۔ ارے اللہ کی بندیوں، تمہیں اللہ پاک نے جو ہے ملکہ کا روپ دیا ہے، ماں بنایا ہے تو پھر اس قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، بہن بنایا ہے تو تمہاری پرورش پر جو ہے اللہ نے جنت کے وعدے اور ضمانتیں دی ہیں۔ جو ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ جو ہے تم جو ہے اپنے آدھے لباس پہن کر جو ہے ٹیٹ فیٹ پہن کر جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر جو ہے نکل کر جو ہے کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اور پھر جب کسی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا ہو جاتا ہے،
پھر وہ جو ہے چیختی چلاتی ہوئی جو ہے این جی اوز چیختے ہیں، دیکھو جی بڑا نقصان ہو گیا جی، ریپ ہو گیا جی، فنا ہو گیا جی، جو ہے کل تک تو تم خود ہی کہہ رہی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، اب اگر ریپ ہو گیا تو کیا ہو گیا، پھر اب چیخنا چلانا کاہے کا؟ اللہ نے تمہیں بڑی عفت اور عظمت کی چادر پہنا کر گھر کی چار دیواری میں تمہیں ملکہ بنا کے بٹھایا ہے، تم اس پر صبر کرو، اس پر تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو عورت رمضان کے روزے رکھ لے، نماز کی پابندی کر لے اور اپنے خاوند کی جو ہے تابعداری کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، ہاں جی، فلتدخل الجنت، ہاں جی، پھر وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے چلی جائے، جنت کے جو ہے 8 دروازے اس کے لیے، ہاں جی، جو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اتنا چھوٹا سا پیکج تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور مردوں کے لیے تو کتنے ہی کام ہیں، یہ کمائے گا، یہ مکان بنائے گا، یہ بچیوں کی شادی کرے گا، اتنا کچھ جو ہے اس کے لیے، اس پر برڈن ہے، بوجھ ہے، ہارڈ شپ ہے، ہاں جی، مشکلات ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم گھر میں بیٹھو اور بس اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے خامد کی تابعداری کرو، نماز 5 وقت کی پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے لیے جنت۔ تو میرے بھائیوں، یہ میرا جسم میری مرضی جو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے جو وراثت کا نظام دیا ہے نا، وراثت کا نظام، اس میں بھی کھلواڑ ہو جاتا ہے نا۔ ایک مرد اٹھتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اگر مرد کا 1 روپیہ ہے تو عورت کے 8 آنے ہیں وراثت کے اندر، اسلامی وراثت کے اندر آدھا حصہ ہے عورت کا۔ اگر ایک عورت اٹھی ہے اور اس نے کہا جی میں مرد ہوں، مجھے مردانہ شناختی کارڈ دیا جائے، میرے اندر مرد جیسی عادات پائی جاتی ہیں، حیثیات پائی جاتی ہیں، میرا دل جو ہے نہیں مانتا اپنے آپ کو عورت ماننے کے لیے، مجھے شناختی کارڈ مردانہ دیا جائے، اگر وہ عورت ہو کر مرد بن کر آ جاتی ہے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں، تو پھر وہ ظلم نہیں ہے وراثت کے قانون میں؟ اس کا تو حصہ آدھا تھا، ہاں جی، وہ تو 1 روپیہ لینے کے لیے حقدار بنی کھڑی ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، ہے تو وہ 50 پیسے کی حقدار، آدھی وراثت اسے ملنے والی ہے۔ تو یہ بھی سراسر ظلم ہے بھائیوں، اور نسل کشی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں جی، یہ حقیقتاً میں بتا رہا ہوں بھائیوں، اس کے بارے میں آپ جو ہے آگاہی لیجئے اور آواز اٹھائیے، جہاں تک جتنا بھی کوئی خطیب ہے تو ممبر پر، ادیب ہے تو اپنی لکھاری ہو کر جو ہے اخبار میں جو ہے، اور جہاں کہیں جو ہے جس کا بس چلتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو ہے بلغوا عنی ولو آیا، ہمیں اپنے کام، اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے۔ ہاں جی، نہیں تو پھر تو بھائیوں اپنے دل میں کم از کم اس قانون کے بارے میں نفرت تو ضرور رکھیے، جو ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی منکر دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بند کر دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے تو کم از کم اس کو برا سمجھے، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر جو ہے اسے کم از کم دل سے برا جانے، کذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔